بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ 76 سال ہو گئے پاکستان بنے، ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ آزادی حاصل کی۔ 76 سال بعد بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی ہم اسی مقام پہ اس حال میں ہیں جس وقت اس حال میں تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بحرانوں کی۔ ہمارے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، آٹے کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، چینی کا بحران، پیٹرول کا بحران، بحران ہی بحران، بحران ہی بحران۔ اور یہ صرف اور صرف بحران ایک عوام کے لیے، اس وقت جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے یہ بحران ہے۔ وہی بیچارے ہر وقت ان بحرانوں کا سامنا کرتے ہیں، ان بحرانوں کو فیس کرتے ہیں اور ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 76 سال بعد بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اور اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہماری محترم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت اسکرین سے غائب ہے۔ تلاش گم شدہ کا اشتہار ان کے لیے دیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے، جس وقت عوام جو ہے وہ چینی کے لیے، آٹے کے لیے، بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے ستائے ہوئے عوام، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ہماری لیڈرشپ اس وقت ملک سے باہر لندن میں، یورپ میں، دبئی میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جب حکومت کرنا ہوتا ہے یہاں آ جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں 5 سال، 4 سال، 3 سال، اور حکومت کرنے کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ وہاں کیا اٹریکشن ہے؟ یقیناً بہت اٹریکشن ہے ان کے لیے، ان کے کاروبار وہاں، ان کی جائیدادیں وہاں، ان کے بلڈنگز، ان کے ہوٹلز، ان کے فلیٹس، ان کے بچوں کی نیشنلٹی وہاں، ان کے پاس وہاں کے گرین کارڈز ہیں، ان کے بزنس وہاں ہیں، تو یقیناً ان کے لیے وہاں بہت اٹریکشن ہے۔ اس گھٹن زدہ، اس تعفن زدہ ماحول میں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف میرے، آپ کے، ہمارے لیے، 24 کروڑ عوام کے لیے، 24 کروڑ عوام کا کیا یہی مستقبل ہے؟ کیا آنے والی گورنمنٹ جب آئے گی 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، کیا عوام کی حالت سدھر جائے گی؟ کیا یہاں دودھ کی نہریں نکل آئیں گی؟ کیا عوام خوشحال ہو جائے گی؟ کیا پیٹرول پرائزز نیچے آ جائیں گے؟ گیس، بجلی، آٹا، چینی، گھی، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ نیچے آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جس کے اوپر میں آج بات کروں گا، میڈیسنز کے حوالے سے، جہاں میں نے اتنی سارے بحرانوں کا اور مافیاز کا ذکر کیا، ایک اور مافیا جس کے بارے میں ذکر کرنا ضرور ہے، میڈیسنز مافیا۔ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے ہمارے گھروں میں بچے بھی، بڑے بوڑھے بھی میڈیسنز یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اس وقت میڈیسنز جو ڈیلی یوزز کی ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں اور اتنے پرائزز ان کے بڑھ چکے ہیں کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ میں میڈیسنز خریدوں، اپنے لیے روٹی خریدوں، اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدوں۔ اور یقین مانیں، میں نے خود پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ لوگ میڈیکل اسٹور پہ جب فارمیسی میڈیسن لینے کے لیے آتے ہیں، پرائزز پوچھ کے اکثر بیچارے چلے جاتے ہیں، یا جن کو 4 دن کی دوا لینی ہوتی ہے وہ صرف 2 دن کی لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے آخر؟ ان بحرانوں سے ہم کب نکلیں گے؟ 76 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے 24 کروڑ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پرسان حال ہے تو اس وقت ہمارے محترم آرمی چیف جناب جنرل آصم منیر صاحب نے اس وقت ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے بہت بڑا انیشیٹو لیا۔ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح بزنس مین کمیونٹی کو آن بورڈ لیا، ان کو ایشورنس دی، ان کے ساتھ بیٹھے، میٹنگز کریں اور زبردست انیشیٹو لے، اور اس کا رزلٹ 2 ہی دن میں ہمیں نظر آ گیا۔ تو میں گزارش کروں گا آرمی چیف صاحب سے کہ سر اسی طریقے سے آپ یہ انیشیٹو لیتے رہیے، قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری ملک آپ کے ساتھ ہے، 24 کروڑ آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں، پہلے بھی آ چکے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، مختلف کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، زبردست گفتگو کرتے ہیں، چودھری ناطق عبید چوہدری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، میڈیسنز عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، ایک عام آدمی میڈیسنز خریدنے کے لیے بھی سوچتا ہے۔ ایک ہمارے درمیان ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، ڈاکٹر شفق میڈم، ویلکم ٹو مائی شو۔ ایک اور ہمارے درمیان اینالسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، پہلے بھی آپ نے ان کو مختلف شوز میں دیکھا ہوگا، میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، راؤ عمران سلیمان راؤ صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ چودھری ناطق صاحب، جیسا کہ میں آپ سے شروع کا، آپ ماشاءاللہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے۔ ہمارے محترم آرمی چیف صاحب نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا اور اس کا رزلٹ بھی نظر آیا اور آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو سر آپ کا کیا خیال ہے، کنٹینیوس بیسس پہ یہ سلسلہ چلنا چاہیے؟ راجہ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ می ان یور پریسٹیجیس پروگرام۔ یہ ایک ایسا آپ کا پروگرام پلیٹ فارم ہے جہاں سے سچ دنیا کو، عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ چیف نے جو انیشیٹو لیا ہے، بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا ہے، اور اس کے بعد ود ان 2 to 3 days ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈالر کہاں چلا گیا۔ ٹھیک ہے،
آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو گئی. جی جی. تو یہ جو پروسیس ہے, دیکھیں پاکستان ایک ایز بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے. ہمارے پاس انسٹیٹیوشن تو اور بہت سارے ہیں, بٹ آرمی نے اپنے آپ کو جو ہے فرام دا بگننگ ٹل ٹوڈے اپنے آپ کو آرگنائز رکھا ہوا ہے اور رزلٹ دیتا رہا ہے ان دا فیلڈ آف ڈیفینس اینڈ ان دا فیلڈ آف پاکستان کی بہتری کے لیے آرمی نے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا. اور آج جو ہم نے ایک گرے پیریڈ دیکھا پچھلے کچھ مہینوں سالوں کے اندر, وہ اس کا ہمیں ایک دم سے آرمی جیسے ہی اس نے اسٹیپ ان کیا تو ہمارے جو کلاؤڈ تھا, گرے کلاؤڈ تھا, وہ جھٹنا شروع ہو گیا. تو یس, دس پروسیس شوڈ کیری آن, دس پروسیس شوڈ موو فارورڈ. اگر ہمیں اس گرے ایریا سے نکلنا ہے تو آرمی از دی اونلی سولوشن. یہ ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں, بٹ آرمی نے پروف کیا, اور یہ پروف کر دیا نا انہوں نے. آپ نے شروع میں جب آپ ہر مرتبہ پروف کیا, ہر مرتبہ پروف کیا ہے. اب ہمارے جو سیاستدان ہیں, مجھے کہنے دیجیے گا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ حکومت کرتے ہیں, دین دے گو آؤٹ سائڈ دا کنٹری, یو کے میں, یو ایس اے میں. اٹریکشن ہے وہاں پر ان کے لیے. اٹریکشن اس لیے کہ یہاں پہ وہ 4-5 سال جو وہ بگاڑ پیدا کر کے جاتے ہیں نا, تو پھر اس کا وہ بریک وہاں پہ جا کے لیتے ہیں. وہاں جا کے وہ انجوائے کرتے ہیں, مزے کرتے ہیں, اپنی جو ہے وہ آبادی میں اضافہ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک خلا کریٹ کر جاتے ہیں. پھر وہ ہماری فوج ہی ہوتی ہے جو آتی ہے اور اس خلا کو جو ہے وہ سمیٹتی ہے, چیزوں کو لائن پہ لے کے آتی ہے, ٹرین جو ہے وہ پٹری پہ چلتی ہے, سائیکل چلنا شروع ہوتی ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں. آپ مشرف کا ٹائم دیکھ لیں, جنرل مشرف کے ٹائم پہ پاکستان کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اینڈ کدھر گیا. ٹھیک ہے, آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نوجوان نسل کو, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایوب خان کے دور کے اندر پاکستان نے گرین ریولوشن کا جو ہے وہ ٹائم تھا. پاکستان کہاں سے کہاں, جنرل موٹرز ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکشن کرتی تھی. ہماری ایگریکلچر کنٹری ہے, ایگریکلچر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. ہمارا ییلڈ کہاں سے کہاں, ہمارا جی ڈی پی جو ہے GNP کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. تو دس از واٹ وی ہیو, مطلب یہ ملک اگر چل رہا ہے تو وہ جو تین چار جو مارشل لاء جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں آج کل, وہ آئے تھے تو یہ ملک کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے. نہیں تو ہمارا سوری ٹو سے پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل جو سسٹم ہے, وہ جب آیا اس نے ملک کے اندر جو ہے وہ خرابیاں ہی پیدا کی ہیں, اور پھر وہ خرابیاں پیدا کر کے پھر آپ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں. صرف ایک میٹنگ کی ہے چیف صاحب نے, وہ دیکھیں کہ ڈالر کہاں 330-35 پر تھا اور ایک دن میں کہاں آ گیا, ماشاء اللہ کہاں آ گیا. ابھی تو کہاں جائے گا, ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابتدا ہے, ابھی تو ابتدا عشق ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شفق, میں آپ ماشاء اللہ ہیلتھ سے آپ کا تعلق ہے, ہم نے جیسا کہ میڈیسنس کے حوالے سے بات کی کہ ایک عام آدمی جہاں پہ آٹا, گھی, چینی, یہ چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہوئی. میڈیسنس تو بہت ضروری ہیں, آپ تو اس فیلڈ کے, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. ہر شخص کو ضروری ہے, چاہے آپریشن کے بعد یا آپریشن سے پہلے, بچے بڑے تمام لوگ میڈیسنس تو یوز کرتے ہی کرتے ہیں, چاہے وہ کھانا کھائیں یا نہیں کھائیں. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے مارکیٹ میں, پرسنلی میں نے خود نوٹس کیا, میڈیسنس شارٹ ہو گئی ہیں یا شارٹ کر دی گئی ہیں. یہی وجہ ہے اس کی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور سر بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ میڈیسنز جو ہیں, اسپیشلی جو بہت عام ضرورت کی میڈیسنز ہیں, جو فرسٹ ایڈ والی میڈیسنز ہیں انکلوڈنگ پیراسیٹامول اینڈ اینٹی الرجک, وہ بھی شارٹ کر دی گئی, جو عام انسان کے دسترس سے بہت دور ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ بھی وہ مافیا ہم اس کو کہیں گے. بالکل بالکل, یہ ڈرگ مافیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو اس کا جی پلیز میں تھوڑا سا کروں گا کہ دیکھیں, یہ جو پچھلے 6-8 سال جو گزرے ہیں نا, اس کے اندر جتنے مافیاز تھے, چاہے وہ واٹر مافیا ہے, چاہے وہ پیٹرول مافیا ہے, چاہے وہ ڈرگ مافیا ہے, چاہے وہ چینی مافیا ہے, جتنے مافیا تھے سب کو کھلی آزادی تھی. سب نے مل بانٹ کے طریقے سے اس قوم کو جو ہے نا ان کی جیبوں کو وہ خالی کیا ہے. سر ہمیشہ ہی لوٹا ہے, اس دفعہ ہمیشہ ہی لوٹا, اس دفعہ گزارا لوٹ لیا انہوں نے, مطلب کچھ نہیں چھوڑا پیچھے. ٹھیک ہے نا, آپ جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ اس دفعہ تو خون بھی نہیں چھوڑ لیا سر, خون نہیں چھوڑ لیا, مطلب ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑنے کے موڈ کے اندر تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ چیف نے آ کے جو ہے جو مطلب انیشیٹو لیا ہے, جو سسٹم کیا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے کسٹم انٹیلیجنس نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جس کے اندر اسمگلر سے بہت سارا جو ہے چینی برآمد کی ہے. لیدر کی بہت ساری شپمنٹس تھیں جو کہ ذخیرہ اندوز کی ہوئی تھی, اسمگلنگ ہو رہی تھی, اس کو نکالا ہے. تو مطلب یہ مافیاز ایکٹیو تھے گورنمنٹ کے ہونے کے باوجود, سول ایڈمنسٹریشن کے ہونے کے باوجود, ساری مشینری کے ہونے کے باوجود, سسٹم کے چلنے کے باوجود. اگر سسٹم تھا تو پھر یہ اسمگلنگ, یہ گینگسٹر, یہ گینگ جو ہے, یہ مافیاز, یہ ذخیرہ اندوزی کیوں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس کو عمران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ کا بڑا تیر ہوا ہے سر. جیسا کہ میں نے کہا تلاش گم شدہ, ہاں سر لیڈرشپ کہاں گئی اس حال میں؟ مجھے آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے سر لیڈر؟
ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو پہلی بار تو ہوا نہیں ہے. اچھا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے بچے تک ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں, یہاں سے صرف یہ خرچہ بنانے کے لیے آتے ہیں یہ سال کے آخر میں, اور 10 اکتوبر کو ایک جوان کا بچہ پھر دوبارہ آ رہا ہے. اچھا. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ بہت ساری ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ اگر کسی کے حلقے سے کم لوگ نکلے میرے استقبال کے لیے تو اس شخص کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے. اچھا, یہ بھی ہاں, اس وقت لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر اور اس کے مضافات میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی جاتے جاتے شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. میں آرمی چیف صاحب سے آپ نے گزارش کی تھی, میں بھی کچھ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ابھی وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. وہ ہے کہ چینی ہے, ڈالر ہے, پیٹرولیم مصنوعات ہے, اس کی اسمگلنگ وغیرہ کو روکا جائے. میں سمجھتا ہوں کچھ تحقیقات اس بات کی بھی کی جائے کہ انہوں نے جاتے جاتے جہاں تک میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کم سے کم 1 ارب روپے فی حلقے کے حساب سے ایم این ایم پی ایس کو دیے گئے ہیں. کیا اس کی تحقیقات ہوں گی کہ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے؟ یہ وہ باہر بیٹھ کر پلاننگ کر کے گئے آئندہ مستقبل کے لیے, لیکن جان کے لالے اب ان کو بھی پڑ چکے ہیں. وہ بہت سارے مشورے لے کر آئے تھے, راجہ ریاض کے ساتھ بڑی میٹنگیں ہوتی تھی, ہم دیکھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا آدمی لے کر آئیں گے اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے بھی لیں گے, لیکن کچھ سوچیں 13 دماغوں کے ساتھ کہیں اور بھی چل رہی تھی, جو ہمیشہ سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماضی میں بھی یہ ہمارے برے وقتوں میں ہمارے کام آئے. ہماری آرمی ہے, جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا, آپ دیکھیں کہ کسی بھی بزرگ سے پوچھ لیں, اگر کوئی پرانے دور کا موجودہ نہیں تو تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں, وہ کہے گا ایوب کا دور بہت اچھا تھا, کہے گا کہ مشرف کے دور میں کراچی میں بڑی ترقی ہوئی, جیسے انہوں نے فرمایا. یہ بہت ضروری عمل تھا. یہ لوگ اپنی درخواستیں خود لے کر وہاں جاتے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت کریں, لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں اگر مارکیٹ میں جا کے پوچھوں کہ بھیا بتاؤ جمہوریت اچھی کہ آمریت اچھی, خدا کی قسم 75% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ جمہوریت آمریت کس بلا کا نام ہے. عام آدمی کو روٹی کپڑا چاہیے, اس کو چاہیے, اس کو جمہوریت سے ملے یا آمریت سے ملے, وہ تو جانتا ہی نہیں ایک عام آدمی. ان کو تو سستا آٹا چاہیے, ان کو سستا آٹا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے اپنا قدم اٹھایا, جو کہ تاجر برادری سے بھی ملاقات کی اور فوری طور پہ ایکشن بھی, یہ بڑی زبردست بات تھی. وہ لوگ جو ڈالروں کا کاروبار کرتے اور کہتے تھے کہ 350 سے بھی اوپر جائے گا, آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ 250 کے قریب آئے گا. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 100 ارب ڈالر عرب امارات عرب ممالک سے دوسرے ملکوں سے ہمیں ملے گا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا قرض لینا خوشی کی بات ہے, لیکن کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں والا معاملہ بھی, میں بھائی کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں, بڑی زبردست بات کر رہے ہیں راؤ صاحب. یہ قرض والا معاملہ بھی جو ہے 2024 میں پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کو خیر بات ہے, یہ بھی انہوں نے اپنی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے 2024 کے اندر. انشاءاللہ ہم نے ایف اے ٹی ایف سے جان چھڑائی ہے, جیسے ہم نے ایف اے ٹی ایف سے جان چھڑائی انشاءاللہ. تو پاکستان اب جو ہے اگر 2024 میں آئی ایم ایف کو سے جان چھڑوا لیتا ہے تو پھر پاکستان خود مختار, جو ہم پچھلے دنوں آزادی کی بات کریں, آزادی تو بیسیکلی یہ آزادی ہے کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارے مشکل وقت میں اپنی سب چیزیں چھوڑ کے انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا, اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 2024 میں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے. سر ایسا ممکن نہیں, ایسا بھی ممکن نہیں. میرے خیال میں ایک کام کرنا پڑے گا, ان کی بات کو اگر ہم کہیں کہ طویل المیعاد آگے طریقے سے لے کے چلیں, تو آرمی چیف صاحب نے ایک ڈنڈا اٹھائیں اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر چارٹرڈ آف اکانومی کے اوپر دستخط کرائیں, اور ان کی ایسی کی تیسی یہاں سے ہلے کہ جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے الیکشن بھی نہیں ہوں گے. ہاں بس 1 ہی سال تو باقی. میرا بھائی کہہ رہا ہے, دیکھیں کس طریقے سے جان چھوٹتی, اور یہ جو بیوروکریسی کے ملازموں ان کو بڑے افسر کو 22 گریڈ کے افسر کو مت بٹھائیں. کیوں ضرورت کیا ان کو بٹھانے کی؟ فوجی سارا سسٹم چلا لے گی انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ خالی یہ رات کے پریس ریلیز جاری کر دیں. جی بھائی جان, بہت سارے لوگ خود ہی جمع کرا دیں گے. بالکل, پیچھے کیا رہ جائے گا, قرضہ بھی اتر جائے گا, اور ملک میں جو دودھ کی نہریں بہانا کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو, ہمارے ملک کے اندر ترقی. بس ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں اور ان کا علاج مان جائے, سرکاری اسپتال میں ہو تو وہاں پیناڈول کی گولی تو مل جائے. یہ نہ ہو کہ اندرون سندھ کی طرح لاشیں موٹر سائیکلوں پر لے کر جائیں. مائیں بچوں کو گیٹ کے باہر جنم دیتی ہے, یہ وہ پیرس ہے. تو ہمیں شرم آتی ہے باتوں کا دیکھتے ہوئے. میں تو یقین جانے کہ ایسے اب تو ایک وقت کا کھانا بھی بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے, اور لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا یہ بھی آرمی چیف کو نظر آنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل, اگر انہوں نے قدم اٹھایا تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ان سیاستدانوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں. رضا صاحب, یہ ہے بیسیکلی عوام کی آواز, یہ عوام کی ڈیزائر ہے, یہ عوام کی چاہت ہے. بہترین, یہ آپ 24 کروڑ لوگوں کی آواز ہے. یس, یہ 24 کروڑ لوگوں کی آواز ہے.
وہ جس ادارے سے یا مطلب دیکھیں 5 بہن بھائیوں میں ایک بچہ ماں کا ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے. وہ لاڈلا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے باقی 4 بہن بھائیوں میں نا سب سے زیادہ ماں باپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے, گھر کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو ماں باپ کی طرف سے جو شفقت ہے وہ بھی زیادہ ملتی ہے. تو یہ فوج ہمارا وہ واحد بچہ ہے جس کو ہم مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں سے اتنا حصہ چلا گیا, تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنا اس بجٹ جو ان کے پاس جاتا ہے, جو شیئر جاتا ہے, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ بات کہیں نہیں کی جاتی کہ پاکستان آرمی اس ملک کا واحد ادارہ ہے جو سب سے زیادہ ریٹرن دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس جمع کراتا ہے, اور جو ان کی دفاعی پیداوار کی جو کمائی ہے وہ ہماری معیشت کا چلنے کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے. تو آرمی نہ صرف لے رہی بلکہ دے بھی رہی ہے, اور اس سے زیادہ دے رہی ہے جتنا وہ جو ہے وہ اگر وہ اپنے بجٹ میں سے لے رہی ہے. تو سر قربانیاں تو آپ چلیں, میں اس کی بات ہی نہیں کرتا نا کہ قربانی تو جو ہے وہ جوان سے لے کر جرنیل تک نے قربانی دی ہے. ہمارے سامنے ہے, دنیا کی کوئی ایک ایسی مثال لا کے دے دیں, نیٹو کی فورسز کی کوئی ایسی مثال لا کے دے دیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کوئی ایسی مثال لا کے دے دیں, انڈیا کی کوئی ایسی مثال لا کے دے دیں کہ جس میں جرنیلوں نے اور سپاہیوں نے مل کے جو ہے وہ شہادتیں دی ہوں. کہیں نہیں ملے گی آپ کو. سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار سے اٹھا لیجئے, جو ہے آج تک کی تاریخ اٹھا لیجئے, کہیں ایسی مثال نہیں ملتی. ایکسیڈنٹ ضرور ہوئے ہوں گے بٹ لڑتے ہوئے کوئی جرنیل جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. ہمارے پاکستان آرمی کا یہ اعزاز ہے. سب سے زیادہ مطلب 0% جو ہے وہ سوسائڈ ریٹ ہے. مطلب اگر ہم فوج کی بات کریں, ڈیفنس کی بات کریں, ڈیفنس انالسٹ ہوں تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ جتنی دنیا میں آرمی فوجیں ہیں ان میں ان کے جو سپاہی فوجی جو ہیں ان کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ خودکشی کا, سوسائڈ کا جو ہے. اور ہمارے یہاں پہ چونکہ وہ اپنا کام تندہی سے انجام دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ دے رہے ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ جو ہے دلی سکون میں ہیں, اور ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے اس ملک. ٹھیک ہے, اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت امیدیں ہیں, بہت امید کی کرن جاگ گئی ہے. جس طرح ہمارے محترم آرمی چیف نے اس وقت انیشیٹو لیا ہے وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا, پاکستان بہت ساری مافیاز ہیں, جس طرح شوگر مافیا, آٹا مافیا, اور گھی کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے, میڈیسنز کے حوالے سے. تو ڈاکٹر شفق, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک مافیا ہے جو میڈیسنز کے پرائس کنٹرول کرتی ہے. ابھی ہاسپٹلز کی اگر میں بات کروں, جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کا یہ بڑا برا حال ہے. ایک عام آدمی بیچارہ رول رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو بھی جو کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز کا, ایون اس کے باوجود ان کو میڈیسنز کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, کوئی ٹیسٹ کرانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. تو کیا وجہ, وہ بجٹ کدھر جاتا ہے یہ اربوں خربوں روپے کا بجٹ؟ فنڈنگز آتی ہیں تو نظر نہیں آتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سیٹ اپس جو ٹرشری کیئر سیٹ اپس بھی ہیں وہاں پہ ہمیں کہیں بھی پیشنٹ کی کیئر نظر نہیں آتی. ہاں, کراچی میں اس وقت جو ایک آپریٹ کر رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیشنٹ کی کیئر کی جاتی ہے, ٹرشری سیٹ اپ ہے, وہ SIUT کا ہے. وہاں کڈنی کی بہترین سہولیات ہیں, پیشنٹس کی بہت زیادہ کیئر ہے. ادروائز اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں ہے جو پرائمری کیئر سے زیادہ ہو, کیونکہ ٹرشری سیٹ اپس مہیا ہی نہیں ہے تو پیشنٹس کو کہاں سے سہولیات ہوں گی. اب یہ فنڈنگز کہاں جا رہی ہیں اللہ بہتر جانے. دیکھیں, یہ تو ہم کراچی کی بات کریں, میں انٹیریئر کی بات کروں, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہاسپٹلس میں بچے جو ہے وہ ڈیلیور باہر ہی ہو جاتے ہیں, اور وہ فیسلٹیز نہیں. میں خود پرسنلی انٹیریئر سندھ میں دیکھ کر آئے, وہاں تو بہت برا حال ہے. ایون ڈاکٹرز کیا, وہاں تو نرسز بھی نہیں ہیں ہاسپٹلس کے اندر. پیشنٹس یوزلی جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے ریفر ہونے کے بعد جو ہے وہ سول ہاسپٹل پہنچتے ہیں, JPMC پہنچتے ہیں, اور وہاں آنے تک ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے, پھر وہاں ان کو جو ہے وہ ارجنٹ سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپائریز بہت زیادہ, وہ بیچارے تو اس مورٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ گیا اس کی وجہ سے. جو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اسی فاصلے میں بیچارے دم توڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کراچی تک پہنچانا انٹیریئر سندھ سے. تو راؤ صاحب, جیسے کہ ہم نے یہ بات کی, آپ نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی کہ پولیٹیشینس کو بٹھا کے, میں نے یہ کہا کہ ان کو بٹھانا ہی نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے ان کو بٹھانے کی؟ ہم نے آزما لیا, دیکھ لیا, کر لیا, کیا ضرورت ہے سر ان کو بٹھا کے یہ سب چیزیں کرنے کی؟ سب کچھ حیات تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے سیٹ اپ کو. سیاسی جماعتیں یہ ہمیشہ کردار ادا کرتی ہے, یا تو پھر یہ ایک صدارتی نظام لے آئیں. میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب کو میرا ووٹ تو آپ کے ساتھ ہے. اگر ملک کو آپ سیدھی راہ پہ لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اور آپ دیکھیے گا کچھ دن کے بعد پورے شہر کے اندر سماجی سیاسی تنظیمیں وہ آرمی چیف اور پاک فوج کے حوالے سے ریلیاں نکالیں گے.
निकाल रहे हैं सर? निकालेंगे इंशाल्लाह, निकाल रहे हैं? निकालेंगे निकाल और रहे शुरू हो चुका है ये। जी जी बिल्कुल शुरू हो निकाल चुका रहे हैं। ये प्रोग्राम इसकी इब्तिदा है सर, इंशाल्लाह। ऐसा ही है। मेरी बहन ने जिस तरीके से कहा, मैं तो इस बात पे नहीं कह रहा कि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि दवाएं अगर महंगी खरीद भी लें तो वो जाली दवाइयाँ होती हैं। आप अगर पहले आप देखें कुछ दवाएं हम जान बचाने वाली अद्वियात हैं, मैं खुद हार्ट का पेशेंट भी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो दवा हम खा रहे हैं क्या वो असर कर रही है हम पर। लोग तो इस कदर जालिम हो चुके हैं। हम पेट्रोल की बात करते हैं कि 305 रुपये का पेट्रोल हो गया, तो भैया उस पेट्रोल को चेक तो करे, उसका पैमाना तो चेक करे, वो 305 का उसने डाला भी है कि नहीं। हर जगहों से खाल उतारी जा रही है गरीब आदमी की, हर जगहों से। अब यकीन जाने के हम अपने बच्चों को स्कूलों में डालते हैं तो उनकी किताबें भी हमें स्कूल से लेनी पड़ती हैं, सारी चीजें, सब तमाम चीजें। अगर वो इनको ये भी एक माफिया बहुत बड़ा। ये भी माफिया। आप ये देखें कि हमें कहते हैं कि हमने डिफेंस डे बनाना है, तो भैया तुम 2-4 झंडे भी नहीं खरीद सकते, बच्चों को कह रहे झंडे लेकर आओ। क्या ख्याल है? देखें, इसका मतलब ये है, राव साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हम ही लोग हैं ना, ये हमारे इतराफ के ही लोग थे, यही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या ये सिस्टम है, जिस तरह बहन ने बात की हॉस्पिटल्स की, तो यही लोग हैं बेसिकली, यही माफिया है, ये खुद ही जो है वो एक दूसरे की जो है वो हम टांगें खींच रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल जो है वो एक इन्फ्लेशन का जो है हमने रेशो क्रिएट किया हुआ है। डॉलर माफिया भी कहीं बात चल रही थी, डॉलर माफिया में कौन है? कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ था, यहीं के लोग थे, यहीं के आवाम थी जिसने डॉलर माफिया को जो है वो कहता। तो इस आवाम को, इस सिस्टम को चलाने के लिए जो है सॉरी टू से डंडे की बड़ी शदीद ज़रूरत है। वो डंडा जो है वो चीफ के पास ही है, और चीफ ही दे सकता है वो डंडा। उसी डंडे की जो लहर है ना, डंडा उठा लेना चाहिए, अब उठ जाना चाहिए, मतलब इनफ इज इनफ। अब जो है वो कोई चीज रही नहीं है, मतलब आपने जिस तरह कहा कि वो खून भी निचोड़ लिए, तो अब तो वो कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। डॉलर का मामला अब कैसे निकलना शुरू हो गया, डॉलर अब मार्केट में डॉलर कैसे आना शुरू हो गया। पहले तो डॉलर जो है वो 350 रुपए में भी नहीं मिल रहा था, डॉलर मिल भी रहा है, सस्ता भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है? वो चीनी जो है वो जखीरा अंदोजी की भी थी, कहां से निकल के आ गई, मार्केट में शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल में बताया ना, हॉस्पिटल क्या किसके पास थे? इन्हीं गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, यही एडमिनिस्ट्रेशन ही चला रही थी ना इनको। जो जरदारी साहब के दौर के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी, तो ये सूबे जो हैं बेसिकली तो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनको अपना बजट इशू होता है। ये बजट कहाँ जाता है, कौन लेके जाता है ये बजट? ये हॉस्पिटल्स में कहाँ नजर आ रहा है? कहीं नजर आता है आपको? जेपीएमसी की बात होती है और हॉस्पिटल्स की बात होती है, बुरा हाल है। वो पैसे किधर गए, वो फंडिंग किधर गई, वो सारा सिस्टम किधर गया? वो सब अपनी जेबों में चला जाता है। सर अरबों रुपए का, खरबों रुपए का सर, खरबों रुपए का। एक रोड की जो है वो टेंडर मिलता है, खरबों रुपए में रहता है। ऐसी कौन सी रोड बनाते हैं ये लोग जो खरबों रुपए का टेंडर जो है चला जाता है? यही सिस्टम है ना, यही फरसूदा निज़ाम है हमारा। यही लोग हैं जो यहाँ से खा के बाहर जाके बैठ के जो है वो बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ से बैठ के जो है वो कैंपेन चलाते हैं उसके खिलाफ जो माँ की तरह पाल रहा है इस मुल्क को। सर उनके इंटरेस्ट वहां पर है ना, उनका इंटरेस्ट यहाँ तो है ही नहीं ना। यहाँ से तो वो कमाते हैं, वहां बैठते हैं, वहां से बैठ के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम उसकी मिसाल दे सकते हैं। फिर वो सिचुएशन को जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं कि मुल्क कहीं किसी सूरत जो है वो सीधी राह पे ना चला जाए। आपके पेट में जो है वो खाना जाएगा, पानी साफ जाएगा, तो आप फिर सवाल पूछेंगे ना। तो आपको सवाल पूछने की जो है वो की काबिल ही रखना नहीं चाहते, ताकि आप सवाल ही ना पूछ सकें। राव साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरह के चौधरी नातिक साहब ने कहा, एक फैमिली इंटरप्राइज की तरह हुकूमत चलाई जाती है। हमने तो ये देखा, मैं हूँ, मेरे बाद मेरा भाई होगा, या मेरा बेटा होगा, या मेरी बेटी होगी, या मेरा एक और भाई होगा। एक फैमिली इंटरप्राइज जिस तरह को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जाती है, तो ये तो कब तक चलेगा सर? ये तो एनएफ है ना, जैसा कि चौधरी नातिक साहब ने भी कहा, बहुत हो गया ये। देखिए ये तो 75 सालों से चल रहा है, ये बड़ा माशी अलमिया हमारा। और अब तो ये बिरयानी के प्लेट पर भी कौम नहीं बिकेगी कि वो भी देख बड़ी महंगी हो चुकी है। सही बात है। ये इन लोगों को मैं तो समझता हूँ कि इंतखाबात का ऐलान तो करें ये। अब देखिए मैं राजा रियाज साहब की बात करूँ कि एक अपोजिशन का किरदार उन्होंने अदा किया था। कल रात को वो काकड़ साहब के पैरों में पड़े हुए थे। सिर्फ इतना बता दें, आपने ये क्यों कहा कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में मैदान खुला मिलेगा? भैया तमाम में क्या पीटीआई तो शामिल नहीं है? मुझे यकीन दिलाया जाए कि आपने कहा था कि बैलेट पेपर पर बैट का निशान नहीं होगा। क्या वो बैट का निशान आ रहा है? तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए कि हमने इस वक्त जब डार साहब के पास IMF का हम झगड़ा देखते थे, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो खत्म हो जाए 2024 में, लेकिन नवंबर में फिर वफादार है इसका। समझ रहे ना, नवंबर में आएगा, आइंदा आगे किस्तें नहीं लेनी। तो
تو ڈار صاحب آئی ایم ایف سے میرے خیال سے بہت پہلے ہی مذاکرات کر جاتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آخری دنوں کے اندر یہ کھیل کھیلا جائے اور ہمارے ہاتھ سے 305 تک پیٹرول نہ جائے. کچھ ظلمات جو ہے وہ کچھ قہر کچھ پہاڑ ہم نگراں سیٹ اپ سے توڑوا دیں گے، لیکن جاتے جاتے اس قدر سختیاں تھیں ان پر کہ 20 روپے تو وہ بڑھا کر چلے گئے. اور اب جو ظلم ہے وہ نگراں سیٹ اپ کیا، لیکن یہ اتنا بعید سے ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے. یہ وزیر اطلاعات اس سے بات کریں تو ماشاءاللہ سے بڑا زبردست جواب دیتا ہے، تو اس سے پوچھیں. میرا خیال ہے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، تو آپ ذرا غور فرمائیں کس طریقے جو گھما رہے ہیں. اور اصل تو کام جو ہے نا آرمی چیف کا ہے، اور اب وہ کھل کر سامنے آ گئے اور ہم وہ باتیں نہیں کریں گے. میں نے 2-4 دن پہلے ان لوگوں سے ملا جو کہ ہمیشہ سے مشرف کے اقدامات کے حوالے سے بہت اعتراض اٹھاتے تھے، لیکن آج ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں انہی کے پاس، کیونکہ صرف اس کو ضرورت نہیں ڈنڈے کی، اس قوم کو بھی ضرورت ہے. یہ قوم بھی، کیونکہ ہم نیچے تک چلے جائیں تو ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، ہمیں ادویات ٹھیک نہیں ملتی، وہ نیچے سے نیچے ہر پورے کی ساری جڑوں میں یہ زہر پھیل چکا ہے. اوپر سے صحیح ہو جائے نیچے خود ہی ٹھیک ہو جائے. اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی مسئلہ، اصل مسئلہ ہے کہ جیا کیسے جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ، ایک شخص مر جاتا ہے خودکشی کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنا یہ بات سوچے کہ وہ مرنے کے بعد ایک وقت کے کھانے کے پیچھے مرا. اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے زمین خریدنی پڑے گی، اس کی قیمت بھی 30,000 روپے ہے، کفن دفن کا پیسہ بھی لے لیں آپ بتا رہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو جنازے میں شریک ہو کر واپس آئیں گے ان کو بھی تو چاول کھلانے پڑیں گے نا آپ کو. وہ پیسے کہاں چلائیں گے؟ وہ بیوہ عورت جو تیرے 2-4 گھنٹے پہلے بیوہ ہوئی تھی، کیا وہی خرچہ اٹھا لے گی؟ آپ اندازہ کریں کہ مرنا بھی بڑا مشکل بنا دیا. نہ جینا آسان نہ مرنا آسان. بس یہ تو تھوڑی ہے کہ ہم جیے کیسے اور وہ بھائی مرے کیسے. ساری بات یہ ہے کہ خودکشی پر بھی پابندی لگا کے چلے کہ بس آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں. میں اس وقت سیاسی حکومتوں پر تنقید نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ ڈھونڈنے کی بات ہے. ہمیں سیاست سے بیزاری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تک سیاست میں اچھے لوگ نہیں آ جاتے آپ بیٹھے رہیں، آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور آرمی چیف کھل کر آئیں، کھل کر ملاقاتیں کریں، سیاستدانوں سے بھی کریں، سب سے کریں. اور آپ کی نظر تو بہت تیز ہے، آپ تو اچھے برے کی صحیح تمیز کر سکتے ہیں. اور ان کو ٹانگ دیں جن جن لوگوں نے ہمارا خون چوسا، ہمارے بچوں کا حق مارا ہے. ان سے پیسے لیے بغیر اب کی بار باہر بھی نہ جانے دیں. اور جو باہر ہے آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، ان کو واپس ہی نہ آنے دیں جب تک ملک کا پیسہ واپس نہ دے دیں. بہت سارے طریقے کا وہاں بیٹھ کر بھی پیسہ لیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے. اور جس طریقے سے تاجر برادری کو یقین دلایا، ایک پریس کانفرنس کر کے ان غریبوں کو بھی یقین دلائیں، کیونکہ اس وقت ہمیں صرف خزانہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پیسے پکڑ کر کچھ ایسا ریلیف عوام کو بھی دینا چاہیے کہ وہ دال دودھ اور یہ تمام چیزیں خریدنے کے قابل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ لوگ مرنا شروع ہو جائے اور آپ طویل المیعاد 24 اور 25 کو جا کے ملک کے اندر حالات بہتر نظر آنا شروع ہو جائے. کچھ ایسا بھی جائزہ لگائیں کہ ایسے بھی کام کر کے غریب آدمی کی تخرید بڑھ جائے. میرا خیال ہے کہ تنخواہیں بڑھ جائیں، وہ تخرید میں اضافہ کر دیں اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو. سر یہ بیسک چیزیں سستی ہو جائیں ایک عام آدمی کے لیے تو بہت آٹومیٹکلی. دیکھیں یہ جو آرٹیفیشل انفلیشن ہے نا، جی جی، جب یہ ڈالر کنٹرول ہوگا، آپ کا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہوگا، یہ ذخیرہ اندوزی ختم ہو جائے گی یا منیمائز ہو جائے گی یا ٹھیک ہو جائے گی، تو آٹومیٹکلی عوام کو جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب عوام کو بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو 2-3 خاندان حکومت کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں، اس بیوقوفی کے عالم سے اب نکل جانا چاہیے. اپنے آپ کو اب پہچان لینا چاہیے کہ ہمارا کون ساتھی ہے اور کون دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ پہچان لینا اس چیز کو، تو ہماری آدھی سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے یہ دیکھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 4 وزیر خزانہ ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 2 وزیر خزانہ ہیں. ٹوٹل ہم بات کریں جو بڑے ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، جو بڑے چیمپئن بنتے تھے، تو ایک ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں آرمی چیف صاحب سے کہ سر یہ منسٹری آف فائنینس میں بھی کوئی آرمی کا جرنل کو لگایا جائے. آرمی اسٹیل مل چلا سکتی ہے، آرمی پی آئی اے چلا سکتی ہے، آرمی روڈز بنا سکتی ہے، تو وائی ناٹ منسٹری آف فائنینس. دیکھیں آرمی بڑے ٹائم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کی جو ہے وہ جستجو کرتی رہی. میں ایک ورڈ بڑا جو ہے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہوں، جستجو کرتی رہی. بٹ یہ پولیٹیشین آرمی کو زبردستی کھینچتے رہے. دیکھیں آرمی صرف اگر یہ سسٹم بھی ٹھیک کر دے تو کسی بھی جو ہے نا چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم کو بھی اگر ٹھیک کر دیا جائے تو پھر
پھر کبھی بھی شاید جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ خود سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فوج نہیں چاہتی کہ وہ آئے, فوج نہیں چاہتی کہ وہ آ کے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھ جائے یا وہ چیزیں. جب وہ چیز بالکل ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے پھر وہ مجبوراً آتے ہیں اور پھر سسٹم کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں. سر اس وقت تو 24 کروڑ عوام چاہ رہی ہے کہ یس, اب عوام کی آواز ہے, یکجاں آواز ہے. عوام یہ اب والی عوام تو ہے نہیں سن 70 کی سن 60 کی, جو ہے جی وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کے پاس ایک ہی اخبار آتا ہے, ایک ہی ٹی وی چینل چلتا ہے. اب آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ اس شیطانی ٹکڑے کے اندر ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر. آپ کو سینٹی میٹر سے لے کر کلو میٹر تک ہر چیز پتہ چل جاتی ہے اس کے اندر. تو اب ہم سمجھ رہی ہے کہ یہ بگاڑ پیدا کس نے کی تھی, یہ سسٹم خراب کون کرتا ہے, یہ کون جو باہر جا کے بیٹھتا ہے وہ کیوں جا کے باہر بیٹھتا ہے, وہ باہر بیٹھ کے کرتا کیا ہے. تو اب چیزوں کو بہتر ہو جانا چاہیے. فوج کو کیا ساتھ دینا چاہیے, جو حالیہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو ہمیں بیک کرنا چاہیے اگر وہ صحیح کام کرتی ہے تو, تاکہ یہ سسٹم اب ٹھیک ہو. یہ سسٹم پچھلے 6-8 سالوں 10 سالوں میں بہت زیادہ خراب ہوا ہے. یہ ہم شاید نہیں ہمیں سمجھ آ پا رہی, بٹ یہ پچھلے 40-50 سالوں سے زیادہ اس سسٹم کو خراب کیا گیا ہے, مل کے خراب کیا گیا ہے. سب نے جو ہے وہ اکنامک مائننگ کی گئی ہے. میں کھل کے بتا دیتا ہوں, جب نواز شریف کی حکومت تھی, PMLN کی حکومت تھی, تو وہ جاتے جاتے ایک بڑا چھوٹا سا کام کرے گئے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ بیٹھ کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی گئی تھی. 1 لاکھ سے لے کر جو ہے وہ 50,000 تک کی جن کی تنخواہیں ہیں ان کا ٹیکس معاف کر دیا. انہوں نے کس بیسس پہ معاف کر دیا؟ ٹیکس معاف کر دیا. دیکھیں ٹیکس لگانا مطلب ہم سب شاید نوکری پیشہ ہوں گے کہیں نہ کہیں سے, تو ٹیکس لگتا ہے تو ہماری جیبوں سے نکلتا ہے نا, بٹ ٹیکس کہاں جاتا ہے, اس کا پرپس کیا ہے؟ آپ نے وہ ایک بہت بڑا خلا کریٹ کیا جو کہ اگلی حکومت کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. پھر اگلی حکومت نے اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ IMF کے چنگل کے اندر ڈالتے گئے. IMF کا بندہ جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ صدر بن گیا, IMF کا بندہ جو ہے وہ آپ کا فائنانس اینڈ اکنامی کا جو ہے وہ منسٹر بن گیا. اینڈ دین دے آل پلیڈ ٹوگیدر اینڈ آپ کو اس نہج پہ لے آئے کہ جس نہج پہ کالی جو ہے وہ کھائی تھی, وہ اس کھائی کو پھر جو ہے وہ برج بننے کے لیے فوج دوبارہ سے آئی. ٹھیک ہے, میں راؤ صاحب اس سوال کا جواب آپ سے بھی لوں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی زبردست ہمارے مہمانوں کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اور ایک عام آدمی کے مسائل اور اس کے حل کے لیے ہم نے بہت زبردست تجاویز ہمارے مہمانوں نے پیش کی. ڈاکٹر شفق سے ہم نے بات کی, ہاسپٹلس کے حوالے سے, میڈیسنس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان تمام باتوں کا حل کیا ہے؟ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, میڈیسنس بڑی مہنگی ہو گئی ہیں, ہاسپٹلس عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اگر میں بات کروں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, وہ تو عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. ان کے بھی بڑے بڑے چارجز ہو گئے ہیں, بڑے, ان کو بھی کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے. وہ بھی ایک مافیا, ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی جو کرنٹ میڈیکل اور ہیلتھ سچویشن ہے پاکستان کی, اس میں جہاں فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں, تو یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو بہت ویل اسٹیبلش ہیں وہ تو اپنے عزیزوں کے علاج کو کروا سکتے ہیں, لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو بیسک ہیلتھ کی سہولیات بھی مہیا نہیں ہیں. ایون گورنمنٹ میں تو بیچارے جا نہیں سکتے, پرائیویٹ تو ان کی پہنچ سے بھی دور ہو گئے. ان کے ریکوائرڈ بلز اور ان کے ریکوائرڈ جو اماؤنٹس ہیں وہ پے نہ کریں تو باڈی بھی نہیں دیتے پرائیویٹ ہاسپٹلس. یہ بھی ایک المیہ ہے. اور جو بلز ہیں وہ عام عوام کی پہنچ سے تو بہت باہر ہیں. جتنے زیادہ اماؤنٹ میں بلز ہوتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے جو علاج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. تو عام جو انسان ہے وہ اپروچ کرتا ہے سول ہاسپٹل اور JPMC جہاں ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں. تو جیسا کہ راؤ صاحب نے کہا کہ جینا بھی مشکل ہے, مرنا. ابھی جو میرے کو گیسٹ نے یہ بات کی نا کہ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میرے اپنے ایکسپیریمنٹ میں بات آئی ہے کہ ایک آئنٹمنٹ ہے, اس کا نام میں نہیں لوں گی, لیکن اس کا جو فارماکولوجیکل فارمولا ہے وہ انہوں نے کسی اور کمپنی سے بنا دیا. ایک کمپنی ہے جو اثر کر رہی ہے, اس کی میڈیسن اثر کر رہی ہے پیشنٹ کے اوپر, تو اس کو شارٹ کر دیا گیا اور اسی کا مارکیٹ نیم الگ کر کے اس کا سیم فارمولا پیشنٹس کو دیا جا رہا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ میڈیسن جو آ رہی ہیں وہ اس معیار کی بھی نہیں ہے. بالکل کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے, تو پھر اثر کیسے ہوگا پیشنٹ کو؟ یہ تو انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے. یعنی کہ آپ ایک تو شارٹ کر رہے ہیں اور جو میڈیسنز بنا رہے ہیں وہ بھی جعلی میڈیسنز, ہم ان کو یا 2 نمبر میڈیسنز کہیں گے, یعنی کہ آپ ان کو یوز کر رہے ہیں اور وہ اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. جو عام عوام ہے ان کے پاس یہ سہولت مہیا نہیں ہے کہ ان کے ریلیٹیوز اس وقت USA کینیڈا میں موجود ہوں اور وہاں سے وہ امپورٹ کروا لیں, یا ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ کسی بہت اچھی جو ہے وہ شاپ سے جا کر لے لیں. جو عام شاپس ہمارے اربن ایریاز میں اویلیبل ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے میڈیسن کی, اور کلینکس پہ بھی وہی میڈیسنز اویلیبل کروائی جا رہی ہیں تاکہ پیشنٹ جب اپروچ کرتا ہے تو ان کے پاس مجبوری ہو وہی جا کے لیں گے. سر بڑی ہاریبل سچویشن ہے راؤ صاحب, میں بڑی ہاریبل سچویشن ہے. میں اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ابھی چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جب سب کچھ 6 فائنانس منسٹر آئے, انہوں نے سب کچھ کر لیا, تو وائی ناٹ ہم اگر جنرل صاحب ایک فائنانس منسٹری چلا لیتے تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟
دیکھیں جب جس کی حکومت ہوتی ہے نا تو یہ تمام بڑے عہدے وہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو دیتے ہیں. جیسے کہ ایک نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, ان کے سمدھی صاحب جو ہے نا باقاعدگی سے نشتہ نبھاتے چلے آ رہے ہیں, ان کے سمدھی ہیں. تو جہاں پر پیسوں کی ترسیل ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ہم بجٹ پاس کرتے ہیں, بجٹ پاس کرنے کے بعد اربوں روپے صحت کے لیے, تعلیم کے لیے سب کچھ رکھتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے اس کی بھی انکوائری کی؟ بہت جگہوں پہ تمام کونوں پہ جنرل صاحب بٹھانے کی ضرورت ہے, صرف اس کے اوپر نہیں, اور ان کی اجازت کے بغیر 1-1 روپے کا حساب لینے کی ضرورت ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم سیاست دانوں سے کس طرح باغی, اگر یہ قوم میری بات کو سن رہی ہے تو وہ بتائے کہ مخلص کا جملہ ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں قوم کے لیے. ایک شخص 20 کروڑ روپے دے کر ٹکٹ حاصل کرتا ہے, وہ قوم سے کس طرح مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے پیسے تو پورے کرے گا کہ نہیں؟ اگر آپ امریکہ جیسے ملک کی بات کریں تو جب وہ انتخابی مہم چلاتا ہے تو وہ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کرتا, بلکہ وہ چندہ جمع کرتا ہے, اور چندہ دینے والے کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ $1000 سے زیادہ کسی کو چندہ دے. آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے ہمیں کہ کہاں کا ٹھیک کرنے کی خرابیاں کہاں ہیں. الیکشن کمیشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ آپ انتخابی مہم میں پیسہ نہیں لگائیں گے. آپ ذرا یہ چیک کریں وہ 5 کروڑ کہاں سے آئے اس کے پاس. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ہی, ہمارے تو اداروں کے اندر بھی بڑی خامیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ بھی فوج کا بٹھایا ہوا ہونا چاہیے. ان تمام معاملات جو ہے نا ڈنڈے کے زور پر نیچے ان سیاست دانوں کو رکھے, ان کو پتہ کہ اب اوپر بیٹھے ہوئے غلطی نہیں کریں گے. ملک کو ہمیشہ سیاست دان ہی چلاتے ہیں, پیشہ ور سیاست دان. اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت 6-7 لوگ ہیں, ایک ان میں چودھری شجاعت صاحب ہے, اس سے پہلے کہ ان کا وقت پورا ہو جائے ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھے اپنا آصف علی زرداری صاحب کو بٹھائیں, نواز شریف صاحب کو بٹھائیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے خرابیاں کہاں 75-76 سالوں میں پیدا کی ہیں, کہاں اپنے بندے بٹھا رکھے ہیں جو ہمیں مالی معاونت کرتے ہیں, ہمارے لیے پیسے اکٹھا کر کے بھیجتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خرابیاں کہاں ہے. یہ انسان کے بچے بن کے اگر بتا دیں کہ اس فلاں افسر یہ ہمارا اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہے, ہم تو یہ بھول جائیں گے, لیکن ہمیں گراس روٹ لیول پر کمزوریوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ ہم اوپر سے ٹھیک کریں اور نیچے سے شارٹ سرکٹ اس طرح پہلے پر دوبارہ خراب ہو جائے. ہمیں ہر پوری کی پوری لائن جو ہے, بجلی کی تار جو ہے وہ مکمل طور پر نئی بچھانے کی ضرورت ہے. صرف اس میں نہیں, فائنانس منسٹر کی بات نہیں, جگہ جگہ پہ خرابیاں ہیں, ہر چیز میں خرابیاں ہیں. کیا وہ دور بھول گئے آپ کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اور وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے وزیر داخلہ رحمان ملک اور پاسا پلٹ جاتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل طور کے اوپر وہ ایک نظام تھا سری لنکا, اس کا بنگلہ دیش کا, کہ وہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اس کے بعد جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظام لانے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو یہ ان کو صفایا کر دینا چاہیے, اور جب تک یہ تمام لوگوں کو قوم کے سامنے مرغا بنا کر کھڑا نہ کر دیں, میرے خیال سے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی. اور جیسے جنرل ضیاء صاحب آئے تھے, کیا خرابی تھی ان کے ملک کے اندر؟ کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک تھا. وہ 3 ماہ کے لیے آیا تو 9 سال رہے, آپ بھی رہے. یہی چودھری پرویز رائی جو جمہوریت کی لاپرواہی, مشرف صاحب کو بھی تو بابرتی صدر منتخب کرا رہا تھا نا, اور کئی مرتبہ کرا رہا تھا, سمجھ رہے نا. اور پھر آج دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ مکمل ٹوٹلی طور کے اوپر افواج پاکستان کو آ جانا چاہیے. ملک کو جمہوریت اور آمریت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف فائنانس منسٹر کی بات مت کریں, بالکل زبردست, سارے اداروں کے اندر یہ ڈنڈا گھومنا چاہیے. بہترین زبردست بات کی کہ پوری عوام یہی چاہ رہی, 24 کروڑ عوام کی یہ خواہش ہے کہ اس وقت دیکھیں لاجیکلی 24 کروڑ عوام فوج کی طرف دیکھ رہی ہے. لاجیکلی بھی یہ ویلڈ ہے نا, جو ان پولیٹیکل پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف مہم چلا کے جو ہٹ مین بٹھائے ہوئے نا, چاہے وہ اکنامک ہٹ مین ہوں یا وہ یہ مافیا, یہ جو ذخیرہ اندوز مافیا, یہ بھی ہٹ مینز ہیں بیسکلی, جو سچویشن کو ایبرپٹ رکھنے کے لیے, سچویشن کریٹ کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ دے آر الٹیمیٹلی بیکڈ بائی دیز پولیٹیکل پارٹیز. آپ لگا لیں, نکال لیں اس کا ڈیٹا نکال لیں. کہیں جو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ہے, جن کو اپریہینڈ کیا گیا, وہ کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے ہم نے انہوں نے اپنی پولیٹکس کو, اپنے آپ کو جو ہے وہ کرسی پہ بٹھانے کے لیے, اپنی کرسی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس ملک کے ساتھ جو ستیلی ماں والا جو کردار ادا کیا ہے نا, وہ اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو مائکروسکوپکلی مائکرو لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ اس بگاڑ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہ کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا. سر, آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ نے ایک فلاں دہشت گرد کو پکڑا ہے تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اور کہاں بارود بچھا رکھا ہے. بالکل, آپ پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ فلاں بازار کے اندر ہم نے موٹر سائیکل میں لگا رکھا ہے اور فلاں مکان کے اندر ہم نے رکھا ہے, وہ سارا کچھ بتاتا ہے. تو بھیا اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ معاشی دہشت گرد ہیں. اچھا,
یہ بڑے آرام سے بتا دیں گے آپ کو, بڑے آرام سے بتا دیں گے. یقین جانیں کہ کہاں کہاں ہم نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے. جب یہ حکومتیں چاہتی ہیں تو آنے والی حکومت جس نے تنگ کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایسی بارودی سرنگیں بچھاتے ہیں کہ یہ 2-3 سال تو بس الجھنے لگاتے رہ جاتے. کبھی آپ نے 100 دن کا ٹارگٹ دیکھا کہ 100 دن کے بعد ہم بہت کچھ کر دیں گے. کبھی خوشحالی کے نوید نہیں آئی, یہاں تک کہ حکومتیں 5 سال پورا کر لیتی ہیں. تو یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کے جاتے ہیں یہ ہر گورنمنٹ بچھاتی, پی ٹی آئی نے بھی بچھائی. وہ 200 ایکس بڑے یاد ہے آپ نے کہہ رہے تھے, وہ عاطف میاں ہم نے منگوایا تھا, وہ ہم نے یہودی کہہ کے باہر بھگا دیا. اسد عمر جیسا ایک بھی نہیں تھا, کہاں چلے گئے یہ سارے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کھیلوں کا شوقین آدمی ہے اس کو ہم فائنانس منسٹر بنا دیں اور جو حساب کتاب جانتا ہے اس کو ہم کھیلوں میں لگا دیں تو وہ آسانی سے چل جاتا ہے. کیونکہ وہ چوکیدار جو کھڑا تھا گیٹ کھولنے والے کا, صاحب جی آپ فکر نہ کریں ہم بتائیں گے کیسے چلانا ہم لوگ, بس سگنیچر کرتے چلے جائیں. اور پھر ایک آدمی عقل کل نہیں ہوتا, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, جب ان سے پوچھو اور سارے کابینہ بیٹھ کے سب اچھا کی رپورٹیں دیتے رہے تو وہ تو کہے گا سب صحیح چل رہا ہے. یہ ایسا تھوڑی کریں گا. ہم حضرت عمر فاروق کے دور کے ریاست کی مثالیں تو دیتے ہیں, کیا کبھی ان کی طرح بھیس بدل کر عوام میں گئے ہیں؟ کیا ہم نے معلوم کیا؟ کیا اس قوم کے لیے المیہ نہیں کہ بچے باپ کو اٹھ کر یہ کہیں کہ ابو جی اب رات کو بھوکا اور مزید سویا نہیں جاتا. آپ اپنے گھر جاتے ہوں گے تو کیا آپ کی موٹر سائیکل یا گاڑی کی آواز سن کر بچے باہر نہیں آتے گیٹ پر؟ اگر آپ کچھ چیزیں کھلونے کھانے پینے کی چیزیں لائیں تو موسٹ ویلکم. تو وہ شخص کیسا ہوگا جو گھر میں آنے سے پہلے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ میں گھر جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے. میں تو صرف انہی واقعات کو دیکھ کے, ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے مشرف دور کے اندر بطور صحافی کو لطر پرڑنی ہوئی میری, نہ ہی میں مختلف چینلوں کا بڑا صحافی ہوں کہ میں کہوں کہ مشرف آمریت نہیں, ہمارا تو کچھ نہیں ہوا بھیا. 2-4 لوگوں کے لیے ہوا تو وہی آمریت کو برا کہتے ہیں, جس میں مشرف کو برا کہتے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گیا میڈیا. پہلے ایک چینل ہوتا تھا, مشرف ٹائم کے بعد جو ہے وہ میڈیا آج کتنے چینل ہیں ہمارے, 50-60 چینل ہمارے. تھوڑی دیر کے لیے برے بن جائے بوس, تھوڑی دیر کے لیے بن جائے. جی جی صبر تو کرے, تھوڑا سا کھانا پکنے میں ٹائم تو لگتا ہے نا. کیا خیال ہے, تھوڑا سا برے بن جائیں آپ اور آ جائیں میدان میں, کچھ اچھے کام کر کے جائیں. اور ابھی چیف جسٹس صاحب بھی آج میرے خیال سے 9 ہے تو صدر صاحب ابھی مزید بیٹھے ہیں. وہ جب تک بیٹھے ہیں جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے. 1 ہفتہ پڑا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کے لیے. یہ رکنی ٹولہ جب گیا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, ہمارے جیبوں میں تو 500 روپے بڑی مشکل سے ملیں گے, تو 50 کروڑ روپے سے کم جو خیانت کرے گا اس کی نیب انکوائری نہیں کر سکتا. آپ کے پاس 6-7 دن ہے, کیس آپ کے پاس ہے, بہت کچھ کر سکتے جانے سے پہلے. کوئی ایسا کام کر لیں کہ یہ واپس ہی نہ آئے. یہ 10 اکتوبر اور مزید کھینچ سکتے. الٹی گنتی کے بجائے سیدھی گنتی رکھے آپ. عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں آئے گا, نواز شریف نہیں آنے والا. جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے میں آؤں گا اور کافی لوگ مجھے لینے نہیں آئیں گے اور میں جیتوں گا, جب تک نہیں آئے گا یہ. ٹھیک جی چور صاحب. دیکھیں عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عامریت بیٹھے یا پولیٹیکل سسٹم بیٹھے. وہی والی بات کہ جب باپ گھر جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, میں کس اس سے جاؤں گا, بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے. تو عوام کو اب جو ہے اس تمام بگاڑ کا جو ہے نا سلوشن چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ جو خاندان ہے, چند خاندان ہیں جو اس ملک کو 1947 سے جو ہے وہ دبائے کھائے بیٹھے ہیں نا, اب ان سے اب چھٹکارے کا ٹائم آ گیا ہے. اب اس پولیٹیکل سسٹم کو تو میں تو کہتا ہوں کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اس پورے آئین کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک انسان دوست اور پبلک فرینڈلی آئین ہونا چاہیے اور سسٹم ہونا چاہیے. مطلب اب ہم دنیا بہت چینج ہو گئی ہے نا, دنیا سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اب ہم وہی پچھلے 100 سال پرانا جو سسٹم اگر چلا رہے ہیں تو اب چل نہیں سکتا, وہ میچ نہیں کر پا رہا اس اسپیڈ کے ساتھ. تو یہ تمام کام صرف فوج کر سکتی ہے. فوج نے کیا ہے, فوج نے کرایا ہے. آج پھر فوج کے پاس ایک موقع ہے جو فوج کو اب کرنا ہے, اور فوج کر رہی ہے, کرے گی انشاءاللہ. یہ سسٹم اب جو ہے وہ اوور ہالنگ کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کو اوور ہال کریں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ پلان کریں. ان سیاست دانوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں کہ مطلب سیاست کرنی کیا ہے. ملک فرینڈلی, کنٹری فرینڈلی سیاست کرنی ہے, پاکٹ فرینڈلی سیاست نہیں کرنی ہے. ان کی ٹریننگ ہو, پھر ان کو آپ باغ دوڑ دیں. اس سے پہلے ان کو لانے کی قطن بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو باہر بیٹھے ہیں, اچھا جو باہر بیٹھے ہیں, پہلے تو ہم اپنے آئین کے اندر یہ بات ڈالیں کہ جو ونس الیکٹڈ ہو گیا ہے اس کو تو پھر ملک چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے.
زبردست بات کی آپ ٹھیک ہے نا, وہ باہر جا کے بیٹھ رہا ہے, وہ تو سیکورٹی تھریٹ ہے بالکل. اس کے پاس اتنے سارے جو وہ آپ کے سیکرٹس ہیں, وہ باہر کیسے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو کمپرومائز کر رہا ہے آپ کو. بالکل. وہ کیسے جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے, اس کو تو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کا جینا مرنا ادھر ہی ہونا چاہیے, یہیں پیدا ہوا ہے تو قبر بھی یہیں پہ بنے, اور یہاں سے قطن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے باہر جائے. ٹھیک ہے, میں اپنے تمام مہمانوں کا, چودھری ناطق صاحب, ڈاکٹر صاحب راؤ صاحب, آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پروگرام کے آخر میں اپنے محترم آرمی چیف صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, جس طرح انہوں نے اس وقت انیشیٹو لیا ہے, سر پوری قوم 24 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جس طرح ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا, اور اس میں جی ایچ کیو میں ایک سیل بنایا گیا تھا, اور ایک میجر جنرل صاحب کی سربراہی میں اس سیل نے دن رات کام کیا, اور الحمدللہ ہم ایف اے ٹی ایف سے کلیئر ہو گئے. تو سر ہم پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ امید کا اظہار کیا کہ 2024 میں ہم آئی ایف سے جان چھڑا لیں گے. سر بڑی امید ہے آپ سے کہ اس پہ خدا را کام کیجئے. پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جس طرح باقی مافیا ہے, ڈالر مافیا کے خلاف آپ نے ایکشن لیا اور اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا, باقی جتنی مافیاز ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان ان تمام اب مافیا سے جان چھڑائے گا, ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.